جاوید صاحب، میرا سوال نماز تراویح کی ریفرنس سے ہے کہ اس کی روزوں میں کیا حیثیت ہے اور اس کی سٹینڈنگز اسلام میں کیا ہیں کہ کتنی تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے تراویح کی نماز، اور یہ کیا نفلی عبادت ہے یا واجب یا فرض، اور اس میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے، اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی، آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبرا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے، یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تہجد ہی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا، اس سے باہر نکلے، اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ تو لوگ جمع ہو گئے۔ جب 3 دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے، ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی سعادت کی بات تھی، تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے، مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے۔ حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دیا، یعنی مجھ پر تو فرض ہے ہی، لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازماً پڑھنی چاہیے، پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ یہ واقعہ رمضان ہی جی رمضان ہی کے وقت، رمضان کے مہینے میں یہ ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی چونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں۔ تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال تہجد کی نماز تہجد کی نماز کے بارے میں کیا گیا، تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیا کریں۔ یہ جس کو آپ وتر کہتے ہیں یہ اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے۔ اچھا، تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے، کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے، کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے، تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد نبوی میں یہ صورتحال رہتی تھی، لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، لوگ مسجد میں بھی آ گئے ہیں۔ مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بے ادبی کا سا انداز ہو جاتا ہے، منازعت سی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو۔ تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں گے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکعتوں کی اجازت لوگوں کو معلوم تھی، تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھنے لگ گئے۔ وہی 23 رکعتیں ہیں جو ہمارے ہاں اب زیادہ تر رائج ہو گئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا، لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی۔ کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکعتیں بڑھا لیں،
تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی، لہٰذا زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ بعد کے زمانوں میں مدینہ میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ 39 تک اور 41 تک یا اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھتے رہے۔ تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں، آپ 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے، لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے، یہی طریقہ عام طور پر رہا۔ نہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہوئی ہے جی کہ پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جی کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ جی یہ معاملہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی۔ اچھا، یہ خیال ہوا لوگوں کا، ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس، جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے۔